رب رب کر دیے دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو، دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو۔ تو بس کہ یہ دنیا جس جس کی دن ہے، میرا ایمان ہے سب کی ہی دن ہے، تو سب مل کے کہیں اب تو بس کہ یہ دنیا کہ مدینہ دیکھو آقا، اب تو بس کہ یہ دنیا واللہ اب تو بس کہ یہ دنیا کہ مدینہ دیکھو مینوں مجبوریاں تے توریاں نے ماریا، مینوں مجبوریاں تے توریاں نے ماریا، سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا، کرو مہربانیاں ڈاٹا غریب آقا، کول میرے زن ہی ڈاٹا غریب آقا، کول میرے زن ہی اٹھ کے میں کیویں آواں ساتے گے تیرا یہ تھو بڑی دوری لالیا، ساتے گے تیرا یہ تھو بڑی دوری لالیا، سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا، کرو مہربانیاں اب تو بس کہ یہ دنیا کہ مدینہ دیکھو آقا، اب تو بس کہ یہ دنیا کہ مدینہ دیکھو مولا دکھا دے، اب تو بس کہ یہ دنیا کہ مدینہ دیکھو، کہ دیجئے نا سبحان اللہ۔ تو میں بھی کہوں سرکار کبھی تو ہم نے بھی مدینہ دیکھ لیا، کیونکہ اب تو بس کہ یہ دنیا کہ مدینہ دیکھو مولا دکھا دے، اب تو بس کہ یہ دنیا کہ مدینہ دیکھو، بلا لو پھر مجھے عاشق بغروں بر مدینے میں پھر روتا ہوا آگو تیرے در پر مدینے میں، مدینے جان والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جان والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گاؤں بستر مدینے میں، نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، اب تو بس کہ یہ دنیا دنیا ہم سب کی کہ مدینہ دیکھو ہاں پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، ہاں پھر کرم ہو گیا
میں مدینے چلا جھومتا ہاں جھومتا میں مدینے چلا ساکھیا میں پیلا میں مدینے چلا ہوں مستو بے خود بنا میں مدینے چلا میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر چاہیے اور کیا میں مدینے چلا اب تو بس کہ یہ دنیا کہ مدینہ دیکھو آقا اب تو بس کہ یہ دنیا کہ مدینہ دیکھو آخری شعر یہ کلام جنہوں نے لکھا ہے یہ کلام جنہوں نے لکھا ہے نبی نے آج ہر بندے کی اپنی اپنی خواہش ہے ان بزرگوں کی کیا خواہش ہے سنیں کہ میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے ہاں میرے مولا میرے مولا میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے کیوں واپس کر دے کہ تاکہ اس بار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھو آقا تاکہ اس بار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھو آقا اللہ جناب ذیشان عطاری صاحب حضور کی مدح سرائی سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے میں تمامی احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو کیا نا جلد از جلد پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں ایک مختصر سا کلام اعلیٰ حضرت کا یار سارے اعلیٰ حضرت نے دیوانے بیٹھے سبحان اللہ اتنی ٹلی گاج کی آنکھوں ایک باری اور سبحان اللہ تمامی آنے والے مہمانوں کو محترم استاذ مکرم جناب سید وقار حسین شاہ صاحب کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں جتنے بھی دور دراز سے پنڈی سے گجرہان سے یا جہلم سے کہیں سے بھی کشمیر سے مری سے ماشاءاللہ استاذ صاحب بھی تشریف لے گئے تمام کو میں شاہ صاحب کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں ساڑا تیرے پیر علی بولو ساڑا تیرے پیر علی پاک نبی پیر علی ساڑا تیرے پیر علی پاک نبی دا پیر علی پاک نبی دا پیر علی جو روشنی کے امین ٹھہرے کہ ہم ستاروں کو مانتے ہیں جو روشنی کے امین ٹھہرے کہ ہم ستاروں کو مانتے ہیں ہماری منزل خزانگی ہے کہ ہم بہاروں کو مانتے ہیں ہماری منزل خزانگی ہے کہ ہم بہاروں کو مانتے ہیں ہمارے دامان پنجتن کی عنایتوں سے بھرے ہوئے گئے ہم اہل سنت نبی کے ناصر تمام یاروں کو مانتے گئے اور کیا کہتے ہیں کہ ساڑا تیرے پیر علی بولو ساڑا تیرے پیر علی بولو ساڑا تیرے پیر علی پاک نبی دا پیر علی پاک نبی دا علی تے تو اس نو صدمارتا سی تو اس نو صدمارتا
سید او چلیا کرتا نہیں تاخیر علی کرتا نہیں تاخیر علی چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا کرے دا نہیں تاخیر علی کرے دا نہیں تاخیر علی پاک نبی دا ویر علی تے منکراں دے سینے دے وچ منکراں دے سینے دے وچ او وجدا اے بن کے تیر علی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی اور ہر صحابی نبی نعرے حیدری واہ واہ یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر بغض حیدر ہی کلیجوں کو جلا دیتا ہے وجدائے بن کے تیر علی او منکراں دے سینے دے وچ او وجدائے بن کے تیر علی ایک دفعہ سب شامل ہو جائیں کہ پاک نبی دا ویر علی ساڈا تیغ پیر علی پاک نبی دا ویر علی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑی ہی اچھی آواز کے اندر حضرت صاحب حضور کی تعریف بھی کر رہے تھے اور اس کے بعد منقبت مولا علی بھی آپ نے سنائی اللہ تبارک و تعالی ان کی آواز میں اور ان کے علم عمل میں مزید بلندی اور ترقیاں نصیب فرمائے یہ مولا علی مشرق شاہ کی منقبت پڑھ رہے تھے تو ذہن میں ایک بات آئی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اس پیر کا مرید ہوں جسے دنیا الیاس اتار کے نام سے جانتی مرشدی اتار پر مرشدی اتار پر مرشدی اتار پر الحمدللہ یہ جتنے بھی آپ کو چمکتے دمکتے یہ چہرے نظر آ رہے ہیں یہ انہی کے لگائے ہوئے پودے یار کہیں نا سبحان اللہ ہمیں فخر ہے ہم اس پیر کے مرید ہیں کہ جنہوں نے ہمارے دلوں کے اندر محبت اہل بیت کس طرح بسائی رچائی ہے کہ میرا پیر کہتا ہے اور لوگوں سنو کہ اگر میرے جسم کی باڈی کر دو اور میرے جسم کا کیما کر دو اور خون کے ہر قطرے سے یہ صدا آئے گی علی 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 کی صدا آئے گی الحمدللہ ہم اس پیر کے مرید ہیں کہ جنہوں نے ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کی ایسی محبت رچائی ہے کہ ایسا نعرہ دیا چلنے والے چلتے رہے اور کہنے والے کہتے رہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ارے ہر صحابی نبی جنتی الحمدللہ الحمدللہ ہم اس پیر کے مرید ہیں تو آپ کی نہیں محبتوں کے اندر جناب میں اگلے حسن احوان کی طرف پڑھتا ہوں محترم قاری شہید اتاری صاحب سے کہ وہ آئیں مختصر سی حاضری اپنی پیش کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت درشری پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کتنا سونا تے مٹھا حضور دا نام، کتنا سونا تے مٹھا حضور دا نام، جدوں لئیے ایک دوجے نو لب چومدے، پیدا دل دے وچ سرور ہوندا، سن کے مومن انگوٹھیاں نو جب چومدے، تے پریا جنہاں دے دلاں وچ بغض ہووے، پریا جنہاں دے دلاں وچ بغض ہووے، بار بار لئیے ہنیو کب چومدے، تے قاضی مسلم بخاری نو کھول ویکھی، جبرائیل حضور دے پب چومدے، قاضی مسلم بخاری نو کھول ویکھی، جبرائیل حضور دے پب چومدے، تے آرزو ہے میری یا مولا ہواں میں مدینے دا راہ ہوئے، کردہ جاواں حضور دی نعت خانے، ہر دم دل اندر تازہ چاہ ہوئے، تے جدوں پہنچا مدینے شریف اندر، اگے اکھیاں دے روزہ سی جا ہوئے، تے قاضی چمے جا روزے دیاں جانیاں نو، میرے مولا آخری سا ہوئے، قاضی چمے جا روزے دیاں جانیاں نو، میرے مولا آخری سا ہوئے، میرے مولا آخری سا ہوئے۔ میں تلیاں نبی دیاں چمدا، میں تلیاں نبی دیاں چمدا، جے میں ہوندا خاک مدینے دی، میں تلیاں نبی دیاں چمدا، جے میں ہوندا خاک مدینے دی، میں رواں مل مل بیندا، میں رواں مل مل بیندا، جے میں ہوندا خاک مدینے دی، میں تلیاں نبی دیاں چمدا، جے میں ہوندا خاک مدینے دی، میرے نبی قرآن سناندے سن، چپ بیٹھ صحابہ سن دے سن، میرے نبی قرآن سناندے سن، چپ بیٹھ صحابہ سن دے سن، میرے نبی قرآن سناندے سن، چپ بیٹھ صحابہ سن دے سن، چپ بیٹھ صحابہ سن دے سن، میں بھی گلاں نبی دیاں سندا، میں بھی گلاں نبی دیاں سندا، جے میں ہوندا خاک مدینے دی، میں تلیاں نبی دیاں چمدا، جے میں ہوندا خاک مدینے دی، میں لیندا نام محمد دا، نال تکدا شان محمد دا، میں لیندا نام محمد دا، میں لیندا نام محمد دا، نال تکدا شان محمد دا، میں لیندا نام محمد دا، نال تکدا شان محمد دا، اودے قدماں دے وچ رہندا، اودے قدماں دے وچ رہندا، جے میں ہوندا خاک مدینے دی، میں تلیاں نبی دیاں چمدا، جے میں ہوندا خاک مدینے دی، میرے نبی نے چن نو توڑیا، میرے نبی نے چن نو توڑیا سی، نال توڑ کے پھر انہوں جوڑیا سی، میرے نبی نے چن نو توڑیا سی، نال توڑ کے پھر انہوں جوڑیا سی، میرے نبی نے چن نو توڑیا سی،
نال توڑ کے پھر انہوں جوڑے کدی میں بھی معجزہ تکدا کدی میں بھی معجزہ تکدا جے میں ہوندا خاک مدینے دی میں تلیاں نبی دیاں چومدا جے میں ہوندا خاک مدینے دی جدوں سونا قدم ٹکاندا سی میرا سینہ لف لف جاندا سی جدوں سونا قدم ٹکاندا سی جدوں سونا قدم ٹکاندا سی میرا سینہ لف لف جاندا سی جدوں سونا قدم ٹکاندا سی میرا سینہ لف لف جاندا سی کدی میں بھی قسمت پاندا کدی میں بھی قسمت پاندا جے میں ہوندا خاک مدینے دی میں تلیاں نبی دیاں چومدا جے میں ہوندا خاک مدینے دی میں رنواں مل مل بیندا میں رنواں مل مل بیندا جے میں ہوندا خاک مدینے دی ماشاءاللہ سبحان اللہ ندیاں درے ویسا کہہ دیجئے سبحان اللہ میں ندیاں درے ویسا دکھا نل نہیں مردی تسا چھڑیا تے مرے ویسا دکھا نل نہیں مردی تسا چھڑیا تے مرے ویسا پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ مل کر پڑھئے وسلم علیک یا حبیب اللہ بالا غلولا بیکا آلہ بالا غلولا بیکا آلہ کشف دو جا بے جمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بولا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ آپ لوگوں کی آواز بھی آنی چاہیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ
میرے خدا میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اتنا آسان جملہ ہے درود پاک ہے اتنے گھنٹہ ہو گئے یہ کہہ رہے ہیں پڑھ لیں تسی بھی قسم چاہیے اسے نہیں پڑھنا اور پڑھو اے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ شعر سنیے کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا کروں تیرے نام پہ جا فدا کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بسے کہ جا تو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جا مل کے کروں تیرے نام پہ جا فدا کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بسے کہ جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی پرا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا حضور کی آلگاہ ہو بلا حضور کی آلگاہ ہمیں جینا مرنا سکھا دیا ہو حضور کی آلگاہ ہمیں جینا مرنا سکھا دیا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ آپ نے بھی میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے آپ نے سارے احباب نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے کہ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد
عطا کیا مجھے کہ رضوی عطا کیا ہو بلا حضور کے آل کا ہو بلا حضور کے آل کا ہمیں جینا مرنا سکھا دیا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ محبت سے بولو تو صحیح نا جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے میرے اس نبی کے دیوانے بیٹھے گے وہ نبی کی چاہت کا کیا کہنا میرے نبی کے مقام کا کیا کہنا میرے نبی کی عظمتوں کا کیا کہنا میرے نبی کی شانوں کا کیا کہنا وہ ہم تو اس نبی کے غلام ہیں جس نبی کے دل میں خیال آ جائے اللہ قبلے کو بدل دیتا ہے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے اللہ اس کی اجل کا وقت تو نہیں آیا آپ نے فرمایا تھا یہ ظہر کے وقت چلا جائے گا اللہ کے نبی نے رب کی بارگاہ میں دعا کی حاتف غیبی سے آواز آئی میرے محبوب جب یہ میاں بیوی دونوں کمرے میں اکٹھے ہوئے وہ ان کے دروازے پہ مانگنے والا ایک سائل آیا تھا جب انہوں نے وہ میٹھا اس پہ قربان کر دیا جس صحابی نے ساری زندگی میٹھا نہ کھایا اس نے کہا اس غریب کو دے دیتے ہیں اس کا پیٹ بھر جائے ہمیں اللہ اور عطا فرما دے جب اس غریب کی مدد کی تو اس نے ہاتھ اٹھائے اے اللہ ان دونوں کی خوشیوں کو سلامت رکھنا تو اللہ نے اس کی زندگی کو بدل دیا اس کی موت کو ٹال دیا غریب کی مدد کرنے سے اللہ یہ مقام دیتا ہے اور پھر میرے نبی کے صحابہ میرے نبی سے بے پناہ پیار کرتے تھے آج لوگ دلیلوں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں ارے یہ کہاں لکھا ہے یہ کہاں لکھا ہے لیکن جب نبی اپنی امت سے پیار کرتا تھا میرے نبی نے کسی دلیل کا سہارا نہ لیا وہ بس ہر وقت حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں کہ میں ان خوش نصیب صحابیوں میں سے ہوں کہ اللہ کے نبی کو جب لحد میں اتارا تو میں بھی ساتھ تھا جب سرکار کو قبر میں رکھا سرکار کے لبوں نے جنبش کی میرے دل میں خیال پیدا ہوا میں سنوں تو صحیح اللہ کا نبی کیا فرما رہا ہے آپ فرماتے ہیں جب میں نے اپنے کانوں کو حضور کے لبوں سے لگایا آواز آ رہی تھی اللہم ربی حبلی امتی امتی تو یہ میرے نبی کا اپنی امت سے پیار ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ ایمانوں میں اپنے نبی سے پیار و محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور جیسے مہر سما ایک ہے ویسے ہی جیسے روزے جزا ایک ہے ویسے ہی جیسے باب عطا ایک ہے ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی اور مقطع سنیے کہ اب نہ دل پہ کوئی بات لیجئے کہ ہے جام کوثر کوئی دم میں پیجئے کہ ہے اے نصیر اب ذرا غم نہ کیجئے کہ ہے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی اور ہر عاشق کی اگر دل کی بات کرتا جاؤں تو عاشق کیا کہتا ہے کہ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا محمد ہی کی گلی میں فنا ہوتا تو کیا ہوتا اللہ کریم ذکر کی برکت سے ہمیں اپنے گھر کی حضور کے در کی بات اب حاضری کا نصیب فرمائے عمران بھائی کہہ رہے تھے کیا پتہ منصیرے سے مدینے کا سفر نصیب میں ہو جائے انشاءاللہ مدینے بھی جائیں گے انشاءاللہ پھر جائیں گے عاشق کی دل کی صدا ہے کیا کہتا ہے عاشق کہ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا محمد ہی کی گلی میں فنا ہوتا تو کیا ہوتا
اور ازل کی دین میں یا رب مفلس بیکاری ہوں، تیرے نبی کے آستانے کا گدا ہوتا تو کیا ہوتا۔ اور شعر سنیے، مجنوں تو بدنام ہوا لیلا کو دل دے کر، شعر کا اپنا تخیل ہے نا کہ مجنوں تو بدنام ہوا لیلا کو دل دے کر، میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا، میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ اب جس نے نبی کو دل دے دیا اس کا مقام کیا بن گیا، اس کی شان کیا بن گئی، سنیے جلدی سے بتانے لگا ہوں۔ جس نے میرے نبی کو دل دے دیا وہ ابو بکر سے صدیق اکبر بن گیا، جس نے نبی کو دل دے دیا عمر سے فاروق اعظم بن گیا، جس نے نبی کو دل دے دیا عثمان سے ذو النورین بن جاتا ہے، جو نبی کو دل دے دیتا ہے علی سے حیدر کرار شیر خدا بن جاتا ہے، جو نبی کو دل دے دیتا ہے صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ بن جاتا ہے۔ ہر صحابی نبی، ماشاءاللہ بڑی اچھی بولے ہو جی، ہر صحابی نبی اے نعرہ ہوئے جڑا نعرہ لگے تے بندیاں نے رنگ نے چہرے جنا نا چینج ہو جانے تے اے تے احسان دے احسان ہے میرے لیے سنت نا جنہ سان نعرہ عطا کر کے ساڑھے چھپے جڑے رافضین نا انہوں نے نشان پہچان کرا دیتی ہے، تو چپ رہے کہ شاہ کے جناب آؤ ذرا محبت نال ہر صحابی نبی، سنیوں کا یہ عقیدہ ہے، ہر صحابی نبی جس نے نبی کو دل دے دیا صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ بن جاتا ہے، جو نبی کو دل دے دیتا ہے غوث اعظم بن گیا، داتا علی حجویری بن گیا، پیر مہر علی بن گیا، جس نے نبی کو دل دے دیا خواجہ غریب نواز بن گیا، میرا سیدی اعلی حضرت بن گیا، جس نے نبی کو دل دے دیا میرا پیر عطار بن گیا، جس نے نبی کو دل دے دیا خادم حسین رضوی بن جاتا، تاجدار ختم نبوت۔ مجنوں تو بدنام ہوا لیلا کو دل دے کر، میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا، اور مدینے ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، وہاں پہ جا کر واپسی کا راہ بھول جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، در مصطفیٰ پہ جا کر میری زشت کے عناصر میرا ساتھ چھوڑ جاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ کہ مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، سرگیدہ سرگیدہ تارا ہے،
زبان خاموش نہ رہے مل کے شامل ہو جائیے کملی والڑیا کملی والڑیا کملی والڑیا میرے آقا کملی والڑیا سانو تیرا سہارا ہے کملی والڑیا کملی والڑیا سانو تیرا سہارا ہے درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے اب کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے مل کے شامل ہو جائیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے سائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ سارے آواز بھی آئی نعرہ رسالت یا رسول سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جان یا رسول اللہ قربان دل و جان کیا شان تمہاری ہے صورت ایسی کہ یوسف غلامی کرے صورت ایسی کہ یوسف غلامی کرے سیرت ایسی کہ کافر بھی کلمہ پڑھے کیا شان تمہاری ہے قربان دل و جان کیا شان تمہاری ہے اور کیا پیش کروں آقا
فریدہ ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے میرے ساتھ مل کے بابا سے بلند شامل ہو جائیے. یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. میاں صاحب کی فرماندے نے اے تن میرا جے کنگھی ہووے تے میں زلف حضور دیواں، پوش میرے دی کھل میرے دی بن جائے جتی تے میں یار دے پھیریاں. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے لاواں. غلام فریدہ جے مل پوے سونا انو رو رو حال سناواں. آکھاں یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. کوئی جایا کہ عربی ماہی نو کہ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. اے باد صبا پیغام میرا، اے باد صبا پیغام مرا سلطان مدینہ کو دینا کہ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. کہنا صبا حضور سے کہتے ہیں یہ غلام، یہ دل بھی تمہارا ہے، تمہارا ہے. یہ جان بھی تمہاری ہے. نسیمہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن. ضیاء عالم محمد را خبر کن، کہتا ہے یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی ہوائے دیس محبوبہ دے جائیں. میرا اغوال حضرت نو سنائی آکھیے دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. مدنی سائیں چما پیر تڑے لب کھل پوسن جداں تو آسے. اے دل دی ماندڑی کوٹھڑی دے در کھل ویسن جداں تو آسے. جڑی گزری رات میں اجڑی دی دکھ بل ویسے جدا تو آسے. ناشار میں کو جی کملی کو لک مل ویسن جدا تو آسے. یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. سنا گے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے گے،
میرے گھر میں بھی ہو جائے ذرا ہاں یا رسول اللہ یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے ابو ایوب دے وانگو ابو ایوب دے وانگو میری کلی بھی سج ویسی اور شاہ سارے رسول آداب کدی میرے جے گھرے آوے یہ بھی تمہارا ہے بھی تمہاری ہے آپ دیدی ہے دارو دکھیاں دا او نا سانو انج تڑے پاگا او کائنات جب سبھی کدی گھر تشریف لے آگا یا رسول اللہ آپ تا ہجر دے پتھر بھی سہ نہیں سکتے نا سائل نو انج تڑے پاگا میری اکیاں نو نالین سمجھ کے سونے پیرا دے وچ پاگا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے اور صورت تیری دلکش ہے سیرت تیری سیرت تیری پیاری ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سواری جس نے دیکھے ہیں نین متوارے تو دے مست بے خود نہ ہو تو کیا کرے ایک جھلک جو دیکھ لے کہتا پھرے اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا سچ آقت رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیاں جس نے تمہیں دیکھا ہے جان سے واری ہے ایک جھلک جو دیکھ لے کہتا پھرے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ایک جھلک جو دیکھ لے ایک جھلک جو دیکھ لے کہتا پھرے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور گئے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے سائے میں تمہارے ہیں
سجائی بیٹھا آس مدنی تے لائی بیٹھا اپنی گلی سجائی بیٹھا اپنی گلی سجائی بیٹھا آس مدنی تے لائی بیٹھا اپنی گلی سجائی بیٹھا آس مدنی تے لائی بیٹھا اوے اپنی گلی سجائی بیٹھا آس مدنی تے لائی بیٹھا میرے ویڑے حضور آڑے ہے میرے ویڑے حضور آڑے تائیو گھر نو سجائی بیٹھا میرے ویڑے حضور آڑے تائیو گھر نو سجائی بیٹھا اے ہیڑے عملہ تو او خالی بلے تیری رحمت دیا کا بلے بلے تیری رحمت دی بلے بلے ہیڑے عملہ تو خالی بلے تیری رحمت دی بلے بلے ذکر کر کے تیرا سوڑا ہے ذکر تیرا کر کے سوڑا بات اپنی بنائی بیٹھا ذکر کر کے تیرا سوڑا بات اپنی بنائی بیٹھا گھر سجاوا یا دل سجاوا گھر سجاوا یا دل سجاوا او بھر دردا میں رو کے آہوا تیری اراوا وچ شاہ سوارا ہے تیری اراوا وچ شاہ سوارا کلی آسا دی پائی بیٹھا تیری اراوا وچ شاہ سوارا کلی آسا دی پائی بیٹھا تے پوچھنا آکے منکر نکیرے تے ایگو عرضہ کرسی فقیرے پڑھیا ناتا میں لکھیا ناتا اے ہو کر کے کمائی بیٹھا پڑھیا ناتا لکھیا ناتا اے ہو کر کے کمائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا اب میں نے منقبت مولا علی پڑھنی ہے اب کیا پڑھنی ہے اور بولو اونچی آواز نہ لسا لے پالے والے بولو یارا نہیں پڑھنی تو آخو نا سبحان اللہ ذرا اونچی آواز نہ لاکھو سبحان اللہ اور تسا نہیں آواز بار جلے تسا نہیں جلنی بھی آخو سبحان اللہ ہاں منظر فضائے قہر میں سارا علی کا ابھی اس میں نا اونچی آواز سے آپ لوگ اونچی آواز حیدری منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھیے وہ نظارہ سمت دیکھیے وہ
نظارہ علی کا ہے لالا ایسے منہ بجھے ہوئے میرے مولا علی کا نام لینے سے پہلے اور خود زبان بھی وضو کر کے آتی ہے سارے نے مل کر نعرہ لگانا ہے منظر دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا ہن جڑا بندہ نہ بولیا مینوں نہیں لگدا اس نوں کوئی خوشی ہوئی ہے کہ گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے غزوہ خیبر کا موقع آ گیا غزوہ خیبر کے اندر میرے مولا علی کے مقابلے میں مرحب آ گیا کہنے لگا میں وہ مرحب ہوں جس نے روس کو بھی مارا ہے میں وہ مرحب ہوں جس نے میں نے اتنی فتح کی ہیں میں فلاں کے مقابلے میں بھی لڑا میں فلاں کے مقابلے میں بھی لڑا او علی اب بھی وقت ہے بھاگ جا تو اگر اتنا قابل ہے تو تو بھاگ جا تیرے بھی بڑے قصے سنے جا میں تجھے مہلت دیتا ہوں چلا جا واپس ہو جا میرے مولا علی نے کہا او مرحب تو ابھی تک جن کے مقابلے میں آیا تھا وہ بچے تھے لیکن میں ہوں انا الذی سمتنی امی حیدرہ او مرحب سن لے میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے پھر کیا ہو گیا میرے مولا علی نے ایک وار کیا مرحب دو ٹکڑے ہو کے آدھا ادھر گر گیا آدھا ادھر گر گیا مرحب سر خیبر پڑا ہوا اٹھنے کا ہے نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا ہے نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اور ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے دل پر صرف اجارہ علی کا ہے دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے تم دخل دے لگے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سنت دیکھیے وہ نظارہ علی کا جس سنت دیکھیے
ہاں جس سمت دیکھیے وہ نظارہ علی کا ہے۔ اور مجھے قبلہ استاذ مکرم نے حکم دیا ہے میں اس کے جو ہے ٹیلنٹ میں وہ اس کی چند ایک باتیں عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ آخو سبحان اللہ، ذرا اونچی آخو سبحان اللہ۔ مولوی کہتے ہیں میلاد بدعت ہے، اور بولو ذرا یار اونچی بولو سبحان اللہ۔ مولوی کہتے ہیں میلاد بدعت ہے، میں نے کہا مولوی سب سے بڑی بدعت تو خود ہے، کیونکہ تو قرآن کو بھی نہیں مانتا، حدیثوں کو بھی نہیں مانتا۔ اگر تو قرآن کو مانتا ہوتا کبھی بھی یہ بات نہ کرتا۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا قرآن سے پڑھتے ہیں۔ پڑھا جی، اللہ قرآن دے وچ ارشاد کی فرماندے، اللہ فرماندے قل بفضل اللہ ہی و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھوا خیر مما یجمعون۔ اللہ فرماندے جڑی او مومنو جے تساں وچ اللہ دا فضل آ جائے، اللہ کا فضل آ جائے، اللہ کی رحمت آ جائے، مومنو خوشی منایا کرو۔ اللہ تو ہی بتا فضل کیا ہے، اللہ تو ہی بتا رحمت کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ہم نے تمہیں تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجائے، ہم نے تمہیں تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجائے۔ اللہ فضل بھی بتا دے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن دے وچ رحمت دس دیتی۔ مومنو رحمت کیا ہے؟ رحمت تیرے میرے نبی کملی والے مصطفیٰ ہے۔ اللہ جی اب فضل بھی بتا دے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے مومن کو آنکھ بھی دی، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے سر بھی دیا، احسان نہیں جتلایا۔ سر کے اندر دماغ دیا، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے ہر نعمت دی، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تو احسان کب جتلاتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا مومنوں پر سب سے بڑا فضل یہ ہے ان میں میرا شانوں والا رسول موجود ہے۔ ذرا کو سبحان اللہ۔ جدوں پتہ چل گیا رحمت بھی تیرے میرے نبی، رحمت بھی مصطفیٰ، فضل بھی مصطفیٰ، تو پھر ہمیں خوشی منانی اور کہنا ہے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ اور میں آخر میں کربلا کا ایک واقعہ پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ تسی راضی بیٹھے میاں راضی بیٹھے وقت میں شروع کر رہا ہوں۔ میاں دیکھو حلالی ماما دی پتری کم کریں نبی نبی کریں علی علی کریں۔ میاں میں گل کر رہی ہوں کربلا دی، جناب سارا کم ہو گیا، امام علی مقام شہید ہو گئے، 72 شہداء۔ میاں میں جدو کربلا پڑھدا لوگ کہندے نے تکو میاں کربلا پڑھ رہا ہے۔ آکھو سبحان اللہ۔ میاں تسی راضی ہو میں پڑھسا تو آکھو مزہ نہ آیا، آکھو یار ایدہ کرایا بھی گھن گنو، انہوں پیسے بھی نہ دیو، لیکن اگر مزہ آئے تے آکھو سبحان اللہ۔ میاں وقت میں شروع کر رہا، آکھو وقت میں ان شروع کر رہی ہیں۔ میاں کربلا دا ویلا کربلا ہوئی ہے، ہن میں جدو مائک پیچھے کرا تو آڈی سبحان اللہ دی آواز آئی، وقت میں پڑھسا ورنہ میں نہیں بھی پڑھنا۔ اور تسی اگر آکھو گے تو میں بھی پڑھاں گا، انہی بھی آکھن میں بھی نہیں پڑھدا۔ میں میاں مولوی ہن پڑھ رہی ہاں، غلط پڑھا میں ذمہ دار، وقت صحیح پڑھا تے تو کیا نا۔ ذرا ہن اچھی بولو، ای پاسے والے نہیں بھی بول دین۔ میں ہن چاہنا اگے تو لائے کے پیچھے تک پنڈال دا ہک بندہ جے اگر بولے گا میری حاضری مکمل تھی ویسی۔ مولوی آکھو سبحان اللہ۔
वत करबला होइए करबला इमाम अली मकाम शहीद हो गण हुण सफर होया है शुरू मियाँ ज़ैनब नाल फिजाए मियाँ सफर शुरू होया है करबला तू मदीने दा मियाँ टुर गए ने जदों टुरने हो 5600 मील सफर पैदल टुरे ने जदों मदीने पहुंचे ने आती है ज़ैनब फिजा मैं राह विच 72 खत्म कुरान दे कीतन मैं हुण एक मैसेज देना चाह रही हां तुसा सारियां को मियां ज़ैनब आती है मैं 72 खत्म कुरान दे पढ़न मियां मेको फिजा नबी दे कोल कुरान च पढ़न दे फिजा आती है अली दी धी पढ़ ले मियाँ जदों कुरान शुरू किया है फातिहा पढ़िए अलिफ लाम मीम शुरू हुई है पहला सिपारा खत्म होया है दूजा सिपारा शुरू होया है सयाकुल सुबह मियाँ पढ़ दे हो जदों ज़ैनब वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जुए ते पहुंचिए नाने दा रोजा हिलदा मालूम होया है फिजा आदि अली दीदी बस कर आती है चाचा अबू बकर चाचा उमर नाने को आखो रोवे ना कुल नबियां दा सुल्तान नाना मैं आज सफर सारे मका आई हाँ हुण कयामत तोड़ी कोई शिमर ना होसी मैं यजीद सारे आज मुका आई हाँ ए हुण कारी कुरान दे पढ़दे रासल मैं हिक हरफ बचा आई हाँ ना तेरे दीन दी खातिर मैं वीर सारे अज कोहा आई हाँ मियाँ तोड़े घर कुरान होसी तुसी खोली नहीं वेंदन ए तको पूरा करबला पूरा कुरान च पढ़दे न कुरान पढ़दे ने कुरान खत्म होया है फिर पढ़दे ने मियाँ तेरे कुरान विच गर्द जमी होवे तू नहीं भी खोलदा तेरे घर किवें बरकतान ए ते अली दे घर वाले ने जदों मौत भी सामने होवे कुरान पढ़दे ने कुरान पढ़ो मियाँ नमाजा पढ़ो अल्लाह रहमत भी करसी अल्लाह बरकत भी करसी एवें रोने रहने हो मने कोल ए भी नहीं मियाँ कुरान पढ़ अल्लाह तुझे वो भी अता फरमाएगा जिसकी तूने नियत की होगी अल्लाह वो भी अता फरमाएगा जिसको तुझे जरूरत होगी और फिर अल्लाह ने तुझे दीनों दुनिया की भलाइयाँ अता फरमानी है। बस आखिरी 2 मिनट की मेरी हाज़िरी फिर मेरी हाज़िरी मुकम्मल मैंने एक नात पेश करनी है उसके साथ एक 2 लाइनें पेश करके मैं इजाज़त चाहूँगा मेरे साथ मिलकर सारे पंडाल में जितने लोग मौजूद हैं क्योंकि लब्बैक या रसूल अल्लाह ताजदार ख़त्म नबुव्वत सारे हाथ उठा के ताजदार ख़त्म नबुव्वत कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। आज रसूलुल्लाह के दीन को तुम्हारी जरूरत है कल को फिर रसूलुल्लाह के पीछे चलते चलते हमने ये आवाज लगानी है ताजदार खत्म नबुव्वत। निहायत काबिल एहतराम उलमाए कराम मुअज़्ज़िन इलाका चेयरमैन मुर्ज़ावान साहब सईद आबिद शाह साहब मोतबर शाह साहब सईद नेमत शाह साहब जहांज़ेब खान मुस्तफ़ा खान चौधरी शवली साहब और दीगर जितने बाहर से मेहमान आए हुए हैं और यहाँ पे मकामी हजरात सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वकार शाह की शादी में हमें दावत दी और यहाँ पे मुलाकात भी सबसे हुई और फिर बड़ा बाबरकत मौका और कितनी प्यारी महफल कि जहाँ पे शादी में यहाँ पे उलमाए कराम का एक गुलदस्ता यहाँ पे मौजूद है। मेरे ख्याल में वकार शाह
سے اور خوش قسمت انسان کون ہوگا کہ کتنے علماء کرام آج یہاں پہ قرآن اعظام اور علماء کرام اور مؤذین علاقہ سارے اس کی اس خوشی میں شریک ہیں، جس میں وقار شاہ اس کے والد صاحب کو، اس کے عزیز و اقارب کو میں مبارکباد دیتا ہوں اپنی طرف سے۔ اور شادیاں اگر اس طریقے سے ہوں اس کو اور ہی مزہ ہوتا ہے بالکل۔ وہ بھی شادی ہوتی ہے جو ہم اکثر دیکھتے ہیں اور آپ بھی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی ایک شادی ہے، ایک مثال کی شادی۔ علماء کرام جو کہ وارث الانبیاء ہیں، اور علماء کرام کی محفل ہو اور شادی ہو، وہاں پہ نعت خوانی بھی ہو، وہاں پہ قرآن و سنت کی باتیں بھی ہوں، تو درود کی محفل بھی ہو، تو میں کہتا ہوں کہ کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ آج جس کی شادی ہے وقار شاہ کی، اور پھر ایسے علماء کرام بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ چونکہ پروگرام کافی میں نے جانا ہے واپس، صرف آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے یہاں پہ بلایا، اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور جب اس وقت تک دنیا کا کوئی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ لوگوں کی کامیابی کے لیے نہیں سوچے گا، اس گھر میں کبھی بھی خوشی نہیں آ سکتی جب تک وہ لوگوں کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشی کو لگائے، اپنا وقت اور اپنی خوشی قربان کر لے، تو تب ہی وہ لوگوں کو خوشیاں دے سکتا ہے۔ اور وہ یعنی دنیا کا کوئی بندہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ لوگوں کی کامیابی کے لیے نہ سوچے۔ اور جب ہم اپنے ذات سے نکلتے ہیں، جب بندہ اپنی ذات سے نکل کے انسانیت کی خدمت کے لیے نکلتا ہے، دیکھیں خدمت آپ جس شعبے میں بھی ہوں، آپ اگر سرکاری ملازم ہوں تو پھر بھی آپ بہتر طریقے سے خدمت کر سکتے ہیں، آپ اگر سیاست سے اگر آپ کا تعلق ہے پھر بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ کا اگر کسی اور شعبے سے بھی تعلق ہے، اور خدمت سے اللہ ملتا ہے، عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ ملتا ہے۔ ایک اخلاقیات کے بارے میں اگر بندہ اپنے جس طرح علماء کرام میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیے، اور اس حج پہ ہم علماء سے سنتے ہیں کہ 10-20% باتیں وہاں پہ فرائض کی ہوئی، اور 80% وہاں پہ جو اس خطبے پہ باتیں ہوئی ہیں وہ اخلاقیات اور معاملات پہ ہوئی۔ حقوق اللہ اپنی جگہ پہ، لیکن حقوق العباد پہ زیادہ۔ تو حقوق اللہ تو جس وقت ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں، روتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ پاک معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد اور پھر اخلاقیات کے ذریعے آپ دلوں پہ راج کر سکتے ہیں، اخلاقیات کے ذریعے آپ انقلاب برپا کر سکتے ہیں، اخلاقیات کے ذریعے آپ معاشی طور پہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، دینی طور پہ آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بات کرتے تھے سب سے زیادہ باتیں اخلاق کے ذریعے وہ اکیلے ایک نبی آئے، اور الحمدللہ آج پوری دنیا میں کلمہ پڑھا جاتا ہے اس نبی کا۔ تو صرف اور صرف اللہ کی کیا طائف پہ کیا گزرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، باقی کئی یعنی پوری زندگی ان کی امتحان میں، لیکن اس کے باوجود اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑائے۔ صبر اور برداشت اور اخلاق جس بندے میں ہو وہ دنیا کا طاقتور ترین بندہ ہے۔ جو صبر سیکھے، جو برداشت سیکھے، اور جس کے اخلاقیات ٹھیک ہوں، اور جس کی نیت ٹھیک ہو، جس کی سوچ ٹھیک ہو، یہ دنیا کا بہادر ترین انسان ہے۔ تو چونکہ وقت کی کمی ہے، علماء کرام باتیں کریں گے، تو میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں چونکہ میں نے جانا ہے۔ آپ تمام کے ایک دفعہ پھر شکریہ، خصوصاً علماء کرام جو یہاں پہ ہمارے علاقے میں ہیں، ان کو ویلکم کہتا ہوں، ان کا شکریہ، اور وقار شاہ کو پھر مبارکباد دیتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ جی۔ عرض کرتا ہوں 4ویں صدی کے ایک بہت بڑے محدث علامہ ابو الحسن بنان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نام تو بہت کم سنا ہوگا آپ نے، لیکن سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی جیسے محدث آپ کا تذکرہ جب کرتے ہیں سیر کے اندر، تو آپ کہتے ہیں کہ آپ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے، سیدنا بنان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب یہ جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں نا، ان سے گزارش ہے آپ بیٹھ جائیں ادھر، آپ بالکل بیٹھ جائیں، یہ آپ کے لیے بہت اچھی محفل، بہت پیاری محفل، دنیاوی اور اخروی فوائد والی محفل ہے، آپ اس میں تشریف رکھیں، یہ واقعہ سنیں، انشاءاللہ العزیز آپ کا دل
اور ایمان تازہ ہو جائے گا، دل ٹھنڈا ہو جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے کٹر قسم کے مذہبی صحیح معنوں میں مسلمان تھے۔ سیدنا بنان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مصر کا جو حاکم تھا، اس نے اپنا ایک وزیر لگایا اور وہ وزیر عیسائی تھا، عیسائی کو وزیر لگا دیا، اور مصر کا حاکم مسلمان تھا۔ سیدنا بنان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو برا لگا کہ ایک مسلمان حاکم نے ایک عیسائی کو وزیر لگا دیا، لیکن آپ نے کہا کوئی نہیں ہے، کیونکہ اقلیتوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، ان کے حقوق کے لیے ان کا آدمی ہوگا تو وہ ان اپنی برادری کے لوگوں کی اچھی طرح کیئر کر سکے گا، تو اس لیے وہ وزیر تھا۔ لیکن اسلام کے اندر بد مذہب کو پروٹوکول دینا، عزت دینا، کافر کو، عیسائی کو، یہودی کو، یہ حرام ہے۔ کسی فاسق کی بھی تعظیم نہیں کی جا سکتی، لیکن جو بد مذہب ہو اس کو پروٹوکول دینا اور اس کو رسپیکٹ اور عزت دینا، یہ اسلام میں حرام ہے۔ سیدنا بنان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے دیکھا کہ وہ عیسائی وزیر ہے اور اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، سواری پر بٹھا کر اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں مسلمان لگے ہوئے ہیں اور اس کو بڑی عزت سے لے کے جا رہے ہیں۔ سیدنا بنان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ یہ دیکھ کر آپ نے برداشت نہ کیا، آپ راستے میں چلے گئے، راستے میں جا کر اس عیسائی وزیر کو کہا رک جا، یہاں پر یہ مسلمانوں کی بستی ہے، یہاں مسلمانوں کو عزت دی جائے گی، کسی کافر اور کسی عیسائی کو جو ہمارے نبی کو نہ مانے اسے اس طرح عزت نہیں دی جا سکتی، رک جاؤ۔ اسے روک دیا گیا، روک کر سواری سے نیچے اتارا، سواری سے نیچے اتار کر کہنے لگے کہ جس طرح عام آدمی سیر سفر کریں گے ایسے ہی تم نے سفر کرنا۔ سمجھ آئی یہ بات جی؟ اس وزیر سے یہ کہا کہ رک جاؤ، اترو سواری سے نیچے، سواری سے اتر کر کہا اسی طرح سفر کرنا ہے جس طرح عام لوگ، عام عوام جس طرح سفر کرنی ہے، کیونکہ جس نے میرے نبی کا دین نہیں قبول کیا، نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، جس نے نبی کو نہیں تسلیم کیا، مسلمان اس کے سامنے کیسے جھک سکتے ہیں؟ مسلمان اس کو کیسے عزت دے سکتے ہیں؟ سیدنا بنان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب ایک وزیر کو ایسے للکار دیا، اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، اور بادشاہ کو پتا چلا کہ میرے وزیر کو اس طرح راستے میں روکا گیا، اس کو سواری سے اتارا گیا، تو بادشاہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اس نے کہا اپنے گنڈوں سے، اپنی پولیس سے، اس نے کہا جاؤ اس بنان کو پکڑو اور پکڑ کر شہروں کے آگے، درندوں کے آگے ڈال دو۔ یہ ظالم بادشاہ پہلے بھی گزرے، لیکن پہلے یہ تھا کہ کچھ ایسے تھے کہ جو صدر جاتے تھے، اور جڑیا سانتے مسلط ہوئیں پامیں جو مرضی ہوئے انہیں صدر نہ دی۔ سیدنا بنان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پکڑا، اور پکڑ کر جلادوں نے جا کر شہر کے آگے پنجرے میں ڈال دیا، اور ڈال کے چلے گئے۔ جا کر بادشاہ کو ان چپلوسوں نے یہ کہا، ان تنخواہ داروں نے یہ کہا کہ ہم نے آپ کا حکم مان لیا اور بنان کو شہروں کے آگے ڈال دیا، شہروں کے آگے ڈال دیے۔ صبح کے وقت جاتے ہیں، انہوں نے کہا جا کے ہڈیاں بٹیل کے پھینک دیں گے۔ جب صبح کے وقت گئے اور جا کر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جس پنجرے کے اندر حضرت بنان کو ڈالا گیا تھا، وہ یہ سمجھے تھے کہ شیروں نے کھا کر ان کے ہڈیاں چھوڑ دی ہوگی، گوشت ختم کر دیا ہوگا، لیکن ایسا نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ جا کے دیکھتے ہیں حضرت بنان سو رہے ہیں اور شیر ان کے قدم چاٹ رہا ہے، شیر ان کے قدم چاٹ رہا ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دین کے لیے ڈٹ جاتے ہیں تو درندے بھی ان کے پاؤں چاٹتے ہیں، ان کے پاؤں چومتے ہیں، اور جو دنیا داروں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جو دنیا داروں کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو پھر کتےوں نہ پیچھے لگ گئے انسان۔ اس واسطے
حضرت بنان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور آپ کو جب واپس لایا گیا نا، اس بادشاہ کو بتایا کہ آپ نے جس بندے کو شیروں کے آگے پھینکنے کا کہا تھا، ہم نے تو عجیب منظر دیکھا، شیر تو اس کے پاؤں چاٹ رہے ہیں، تو آپ نے کہا ان کو بلا کر میرے پاس لاؤ۔ جب وہ بلائے گی ان کے پاس، تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ جس ٹائم شیر کے آگے تمہیں پھینک رہے تھے، موت اور زندگی کی کشمکش، سامنے شیر ہو اور ایک طرف آپ ہو، تو اس وقت کیا سوچ رہے تھے؟ اس وقت کتنا خوف تھا آپ کے اوپر؟ تو آپ نے کہا میں اس وقت کنت اتفکرو، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس شیر کا لعاب پاک ہے یا ناپاک ہے، کہ یہ جب میرے جسم سے لگے گا تو میرا جسم پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا۔ اب زندگی اور موت کی کشمکش ہو تو اس وقت بھی شرعی مسئلے سوچنا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں کوئی خوف، کوئی غم نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دین پر اتنے پکے، اتنے مضبوطی سے قائم تھے، حضرت فاروق اعظم نے آپ کو گورنر لگایا تھا، اور جب آپ گئے نا لوگوں کے اندر بیٹھ کر انہی کے اندر کھاتے پیتے، انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے پھرتے، تو ایک جگہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے تھے، اور آپ سے ایک لقمہ نیچے گر گیا۔ جب لقمہ نیچے گرا نا تو آپ نے اس کو اٹھایا، صاف کر کے کھایا، اور دائیں بائیں سے جو لوگ دیکھ رہے تھے انہوں نے بڑی عجیب عجیب نظروں سے دیکھا، کسی نے ایک کو اشارہ کیا، کسی نے دوسرے کو، یہ دیکھو کیسا معیوب کام کر رہے ہیں کہ نیچے سے گرا ہوا لقمہ اٹھا کے کھاتا ہے۔ آج اس کو ہمارے معاشروں میں بھی بلکہ پوری دنیا میں بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ نیچے سے گرا ہوا اٹھا کے کھایا۔ معقل بن یسار سے لوگ کہنے لگے ان کے اپنے کہ آپ نے یہ نیچے سے لقمہ گرا ہوا اٹھا کر کھایا ہے، لوگ اس کو بڑا برا سمجھ رہے ہیں، آپ نے ایسا کیوں کر دیا؟ آپ تو ایک گورنر ہیں، گرے ہوئے لقمے اٹھا کے کھاتے ہیں۔ آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، دل ٹھنڈا کرنے والا جواب دیا۔ آپ نے کہا ان اجمیوں کی وجہ سے، ان اجمیوں کی وجہ سے، ان لوگوں کی وجہ سے کیا میں اپنے نبی کے دین کو چھوڑ دوں؟ یہ لوگ برا سمجھتے ہیں، لیکن مجھے یاد ہے میرے آقا نے مجھے یہ کہا ہے کہ معقل بن یسار جب لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھاؤ، صاف کر کے کھاؤ۔ کہا یہ سارے اجمی، یہ سارے لوگ مجھے جتنا مرضی برا کہیں، میں اپنے نبی کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہوتا ہے اپنے نبی کے دین پر مکمل مضبوطی سے قائم اور دائم رہنا، یہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا۔ ہم نے آج اس رسم کو اس شادی کے اندر علامہ وقار شاہ صاحب نے چینج کیا، کیونکہ پہلے ہمارے یہاں یہ ہوتا تھا کہ جس دن شادی اسی دن ولیمہ، اسی دن سب کچھ، تھوڑا سا چینج کیا، اور انشاءاللہ العزیز آگے بھی ہماری یہ کوشش ہے کہ اپنے پورے معاشرے کو، پورے علاقے کو انشاءاللہ دین کے مطابق لا کر چھوڑیں گے، خود اپنی اصلاح اور سارے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ ساتھ دیں گے اس میں انشاءاللہ العزیز۔ ہر وہ رسم، ہر وہ طریقہ جو ہمیں ہندوؤں سے ملا، یہودیوں سے ملا، عیسائیوں سے ملا، ہر اس رسم اور طریقے کو اپنے قدموں کے نیچے روند کر رکھ دیں گے۔ روندیں گے نا انشاءاللہ العزیز، ہر رسم کو مٹائیں گے انشاءاللہ العزیز، اور اپنے نبی کے دین کے لیے ایسے مضبوطی کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے، ہر باطل قوت سے ٹکرائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز جتنی مرضی کوشش کر لے کافر، ان کی ساری کوششوں کو ہم انشاءاللہ ناکام بنائیں گے، اپنے اپنے گھروں کے اندر دین کا نفاذ کریں گے۔ اور آپ لوگ جو دور دراز سے آئے، پورے مجمع سے میری یہ التجا ہے، گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو آپ بھی عالم دین بنائیں، حافظ قرآن بنائیں، تاکہ جب دنیا سے آپ جائیں نا، آنکھیں بند ہوں تو آپ کو آنکھیں بند ہوتے ہی جنت کی ہوائیں محسوس ہونا شروع ہو جائیں، جنت سے خوشبو آئیں، اور فرشتے آ کر کہیں مبارک ہو تجھے کہ تو جب دنیا سے چلا تھا، تیرا بیٹا اس وقت اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا،
تیرا بیٹا اس وقت نبی کی حدیثیں پڑھ رہا تھا، اور جب قبر میں دفنایا جائے تو تمہارے بچے قرآن پڑھ پڑھ کے تمہارے لیے دعائیں کریں. لیکن دنیا کی کوشش کرتے 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 چپل بھی ترٹ کے کپڑے بھی ترٹ کے تو کوئی حاصل ہویا؟ جتنے کو دیکھو سارے ہی پریشان، موہ اتحاد ٹائم 12 بجے دے انہیں یہی ہوندہ ہے کہ بس کچھ نہ بنے. تو کیوں نہ اس دنیا کی خاطر، کیوں نہ ہم اپنے دین کو اپنائیں اس دنیا کو چھوڑ کر جس کا کوئی حاصل نہیں. بڑے سے بڑے دنیا دار، میں خود اسلام آباد میں خطیب ہوں، یقین جانے جتنے بڑے بڑے ہیں ان کو جب دیکھتا ہوں ان کی حالت زار کہ اتنا لاکھوں کروڑوں میں کمانے والے وہ بھی آ کر رو رہے ہوتے، قاری صاحب کوئی تویز ہی دے دو، حالات نہیں ٹھیک. تو جو دین والے ہیں میں جن کو دیکھتا ہوں، یہ طلباء ہمارے یا علماء مسجدوں میں 10 سے 15 ہزار تنخواہ بڑی خوشی کے ساتھ ہیں. جب پوچھو ان سے نا تو کہتے ہیں الحمدللہ بڑا اچھا نظام چل رہا ہے، اتنے خوش ہیں. لوگ بھی پوچھتے ہیں کہاں سے آتے ہیں ان کے پاس؟ جو صبح سے شام تک اللہ کا قرآن پڑھے، جو صبح سے شام تک نمازوں کی پابندی کرے، کیا اسے لوگوں کے سامنے اسے بے سہارا چھوڑ دیں گے؟ اللہ چھوڑ دے گا انہیں بے سہارا؟ نہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. ہمارے راولپنڈی سے معزز مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں جناب نصیر مدنی صاحب، مفتی فرحان صاحب جو دارالفتاح کے اندر راولپنڈی میں بیٹھتے ہیں، مفتی صاحب بھی ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہیں. ہم انہیں مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی. اور یہ درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں کے حساب سے آپ دور سے علماء، طلباء، مفتیان کرام تشریف لائے. یہ کتنی خوشی کی بات ہے. آپ دیکھیں ہمارے علاقے میں پہلے ایسا پروگرام ہوا ہے، شادی کے اوپر گانے ڈھول، وہ بھی کوئی مزیدار نہ ہوگا، کوئی خسرے وہ بھی کوئی مزے دینا، سارے رنگ برنگے پہ ٹنگے کام. اس دفعہ اس رسم کو چینج کیا، تبدیل کیا، چینج کیا. آج صبح سے لے کر ابھی تک سناخانی تھی نا، دل خوش ہویا یا نہیں ہویا؟ زنگ دور ہویا دل آتا یا نہیں آتا؟ کتنا مزہ آیا، سکون آیا. تو آپ سے بھی یہی گزارش ہے، بار بار یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن اور عالم دین بنائیں. نیت کریں آج اللہ اسباب پیدا فرمائے گا انشاءاللہ. سارے ہاتھ چاہ کے نیت کرو، پیچھے تک سارے ہاتھ چاہ کے نیت کرو انشاءاللہ کہ آپ اپنے بچوں کو عالم با عمل بنائیں گے انشاءاللہ. زور نال تو سنی آیا انشاءاللہ، صحیح زور سے بولے انشاءاللہ. انشاءاللہ عالم با عمل بنائیں گے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المکرمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بواجب الدرود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی
بارگاہ بے کسپنا دے اندر ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام سٹیج دی زینت علماء کرام، سادات کرام، مفتیان اعظام اور میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی یہ محفل پاک الحمدللہ حضرت علامہ مولانا سید وقار حسین شاہ صاحب المدنی دامہ ظلہ العالی دی شادی خانہ آبادی دے سلسلے وچ انعقاد پذیر ہے۔ شاہ صاحب قبلہ حکم فرمایا تو سب بیان کرنا، لیکن میں شاہ صاحب کل معذرت کی تھی، راستے نا اندازہ نہیں آیا، کافی لیٹ ہو گئے ہیں اور تسی دوست احباب بھی کافی دیر تو تشریف فرماو۔ میں عرض کی تھی دعا کرو، لیکن انہاں حکم فرمایا 10 منٹ اپنی حاضری لو۔ سب تو پہلے میں مبارکباد پیش کرنا قبلہ شاہ صاحباں کہ انہاں ماشاءاللہ اپنی اس خوشی نے موقع تے اللہ رسولہ یاد رکھیا۔ عموماً اس موقع تے لوگ اللہ رسولہ بھولنے، اہل اللہ چھوڑ کے اغیار نے طریقے تے خوشیاں منانے، لیکن حضرت قبلہ شاہ صاحب نے الحمدللہ اپنی شادی خانہ آبادی نے سلسلے وچ اس عظیم خوشی نہ اظہار اللہ نے نافرمانی والے کام کر کے نہیں بلکہ نبی پاک نہ میلاد بنا کے اظہار کیتا الحمدللہ۔ اور شاہ صاحب حضرت علامہ مولانا قبلہ سید خالد حسین شاہ صاحب میرے تو پہلے نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جڑی سنتان انہاں نے عظمتاں بیان پہ کرنے ہیں، اس نور والے آقا نشان نے متعلق ایک حدیث پاک عرض کر کے اس تو بعد اجازت چاہواں گا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا روایت تھوڑی طویل ہے لیکن میں مختصر کرنا۔ آپ جس ویلے نبی پاک امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جھلک ویکھیا، یعنی اس نبی نے سنتاں اتے عمل کرنا یہ بڑی خوش نصیبی علی گل ہے اور ایک خوش نصیبہ نہ حصہ، اور او نبی آپ بھی بڑی شان اللہ۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا وہ روایت طویل ہے کہ آپ نہ گزر آپ نے گھر کو لویا تے حضور علیہ السلام پوچھے آپ ہی گھر وچ کوئی اشیاء خورد و نوش اگر ہے وے تے دیو، لیکن انہاں عرض کیتی کہ سونی صورت آلیا گھر وچ کچھ بھی نہیں کھان پین واسطے، اپنے دن اچھے نہیں گزر رہے، فاقے تے فاقے گزر رہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر پہ گئی کونے تے ایک بکری بدی ہے، حضور نے فرمایا اس بکری نہ کے آلے؟ ام معبد عرض کرنیاں سونی صورت آلیا اے بکری بڑی لاغر ہے، بڑی کمزور ہے، اس تلے دودھ بھی کوئی نہیں، بڑی کمزور ہے، ریوڑ نال چار بھی نہیں سکتی، اتنی صلاحیت اس نے اندر نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ام معبد اگر تو اجازت دے میں تے میں نہ ہاتھ لاواں؟ ام معبد آخنیاں عرض کرنیاں کہ سونیوں اجازت ہی اجازت ہے۔ میرے نبی پاک اس بکری ہوتے ہاتھ رکھیا، بکری موٹی تازی بھی ہو گئی، فربا بھی ہو گئی، دودھ دین والی بھی ہو گئی۔ ویکھو حضور نے سنتاں چے ایویں نہیں عظمتاں، ایویں نہیں برکتاں، او نبی آپ بھی شان والا نبی ہے۔ پھر ام معبد نے آپ علیہ السلام ایک جھلک ویکھیا، گھر نے سارے برتن میرے نبی پاک دودھ نال بھر چھوڑے، ام معبد بھی سیراب ہوئیاں، آپ نے سارے گھر والے سیراب ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق بھی سیراب ہوئے، اور حارث جس ویلے ام معبد نے شور گھر وچ آئے انہاں پوچھیا بھئی اے ام معبد اے اتنی ساری برکتاں کتھوں آئیاں؟ تے ام معبد کے عرض کرنیاں آپ اپنے شور دسنیاں، شور پوچھنے بھئی او کے جایا؟ ام معبد آکھنیاں ایک سونی صورت والا گھر وچ آئے یا اس نال ساریاں رونقاں لگ گئیاں، تے انہاں پوچھیا بھئی اس نا حلیہ تا بیان کرنا او کے جایا، گفتار کے جی یہی کردار کے جایا؟ ام معبد عرض کرنیاں رائے تو رجلا ظاہر الوداعت حسن الخلق ملیح الوجہ۔ ام معبد عرض کرنیاں کہ میرے سرتاج میں ایک بڑا حسین و جمیل سونی صورت والا عظیم و شان انسان ویکھیا کہ حسن و جمال بھی جس تے ناز کرنا ہے اور ملیح الوجہ اور چہرہ بڑا ہی سونا ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، اور حسن پاک وچ ملاحت ہے، ملی حسن او نا جساں بار بار تکو تے بندہ رجنا نہیں، بندے نہ دل کرنا کہ بار بار ویکھنے رہا۔ شاہ صاحب کی بلند حکم ایک تھوڑا ترنم چے ہو جاوے، ذرا بلند آواز نہ لاکھو سبحان اللہ۔
حضرات گرامی ام معبد عرض کر دیا نے میرے سرتاج رأیت رجلا زائر الوداع حسن الخلق ملیح الوجہ او میرے سرتاج آج او عظمت شانہ والا میرے گھر دے اندر آیا وے او سونی صورت والا میرے گھر دے اندر آیا ہے رأیت رجلا زائر الوداع حسن الخلق ملیح الوجہ